مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کے ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور وہ کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہیں، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے چلا جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے، وہاں کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں۔ یعنی فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائیں، یا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے اور رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہمارے ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، اب ہمارا جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، اور بہت جلدی مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں اس کے لیے آسان ہیں یا سخت ہیں وہ پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کے نکلنے کے وقت کی جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، مجھے میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہگار فاسق و فاجر ہے، بے نمازی انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھڑی کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی ہے اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ قبر پر آنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جب آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو اس وقت
ایسی خوشی ملتی ہے اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی نہیں ملی ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ دنیا والی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور قبر کی جو زندگی ہے یعنی برزخی زندگی وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو کو قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشان نہیں کرتی۔ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصل ٹھکانہ ہے تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ بہرحال جو نیک بندہ ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں مبنی ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہوں تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل ہی خراب ہوں موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقے سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔